بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے وہ سن لیا جو سپریم کورٹ بتا رہی ہے. اب میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو سپریم کورٹ چھپا رہی ہے. کیا ہوا؟ عاصم منیر کا دل نرم پڑ گیا، ذہن بدل گیا. مریم نواز لاہور سے 12 ارب کے اپنے طیارے میں راولپنڈی عاصم منیر سے ملنے کیوں گئی؟ بہنوں سے، عمران خان کی بہنوں سے یہ وعدہ کیوں لیا گیا ہے کہ وہ باہر جا کر عمران خان کی میڈیکل رپورٹ کسی کو نہیں بتائیں گی؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ان حقائق کو تلاش کریں گے آپ کے ساتھ. اور ایک اور پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ ایمرجنسی کی سچویشن میں تو آپ مریض کو جلد از جلد ہاسپٹل پہنچاتے ہیں. یہاں پہ 2 دن کا وقت کیوں لیا جا رہا ہے؟ کوئی اور دوا اس کے اندر انڈیلنی ہے، ڈالنی ہے، یا کسی دوا کے اثرات کو مٹانا ہے؟ یہ تمام اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. اچھا، تفصیل میں نہیں بتاؤں گا سپریم کورٹ کی، وہ آپ ہر طرف سے سن چکے ہیں. تو جو میرے دوست کام کر چکے ہیں اس کو مجھے نہیں بتانا چاہیے. ان اہم کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں چاہتا ہوں آپ ہمارے ساتھ مل کر اس پہ کام کیجئے. دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں اتریں، میں نے اپنے ایک ڈاکٹر دوست سے بات کی اور انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ ہاں، آج کے دور میں یہ پاسبل ہے. ایسے ٹاکسک، ایسے پوائزن ہیں کہ اگر وہ آپ کے جسم میں ڈال دیے جائیں تو آپ کا فوری بھی چند گھنٹوں یا چند دنوں میں بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور لگے کہ آپ طبعی موت مر گئے ہیں، اور یا آپ کے دل کو اتنا نقصان پہنچا دیں کہ پھر آپ ڈاؤن دا روڈ 6 مہینے یا سال بھر کے بعد مر جائیں. اچھا، یہاں پہ ایک خیال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ یہ ہے کہ کیا عاصم منیر اپنا کام مکمل کر چکے؟ اس کے دل کو وہ نقصان پہنچا چکے، وہ دوا انڈیل دی گئی ہے. اب ان کو جیل سے نکال کر ہاسپٹل اور ہاسپٹل سے گھر پہنچا کر اگر اس دوران ان کی وفات ہو جائے تو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ طبعی موت مرے، ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. اور اس سوچ کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اگر آپ ان کو دوبارہ ذرا غور سے دیکھیں، مسلسل یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا کہ طبیعت خراب ہو گئی ہے. GHQ سے یہ چیزیں کروائی گئیں کہ وہ اب ہمارے درمیان میں ہی نہیں رہے. ہر قسم کی ٹیسٹنگ کر لی گئی ہے، ہر قسم کی ٹیسٹنگ انہوں نے کی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ کے سامنے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف گواہی دینے والے 2 گواہان جو تھے، ان کو اسی طرح دوا کے ذریعے موت کی نیند سلایا تھا اور ایسا لگا تھا کہ وہ طبعی موت مر گئے. دیکھیے، ہم سب سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہیڈ لائن میں گم ہو گئے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ عاصم منیر کی اجازت کے بغیر سپریم کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی. وہ کس نے کیا اچھا کہا تھا؟ اٹ از اے کورٹ آف لا، ناٹ کورٹ آف جسٹس، مائی فرینڈ. تو یہ تو ایک غلام بچی ہے. یہ آپ کی سپریم کورٹ جو ہے، اس کی اہلیت، اس کی جرت، اس کی قابلیت جاننا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے بے پناہ ثبوت موجود ہیں. دیکھ لیجئے، وزیر اعظم بھٹو کو پھانسی پر لٹکانے کے 45 سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، غلط فیصلہ کر دیا، ایک جرنیل نے ہمیں بہت زیادہ پش کیا ہوا تھا. مشرف کو اس کی موت کے بعد سزا سنا دی. یہ سپریم کورٹ کا سٹینڈرڈ ہے پاکستان کی. یار، کوئی سپریم کورٹ ایسا فیصلہ کرتی ہے کہ پھانسی کی سزا ملک کے منتخب وزیر اعظم کو دے دے اور 45 سال کے بعد اس کی معافی مانگ لے. کسی بھی ملک میں جا کے آپ یہ سنائیں تو وہ اپنا سر پکڑ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی. تو یہ فیصلہ جو ہے، یہ عاصم منیر کے کہنے پر ہی اس غلام عدالت نے کیا ہے.
دیکھیے 3 کا پینل تھا جس میں شاہد حمید جو ہیں وہ تو تھوڑے نیوٹرل آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا، باقی جو 2 ہیں وہ نعیم اختر افغانی، کیا نام تھا اس کا، نعیم اختر، وہ تیسرے کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ تو پکے اس کے ہمنوا ہیں اور ان کی ہمنوائی فیصلوں کی شکل میں موجود ہے، جو وفاداری انہوں نے اس کے ساتھ نبھائی ہے اور جو یہ آگے بھی نبھائیں گے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا صاحب، دیکھیے عاصم منیر نے یہ کیوں ہونے دیا، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ کیا اس کا دل نرم پڑ گیا؟ ایسا نہیں ہے، جب کوئی ظالم ظلم کرتے کرتے اچانک رک جائے اور نرمی دکھانے لگے تو اس کے ارد گرد دیکھنا چاہیے کہ کیا فیکٹرز ہیں، کیا وجوہات ہیں جو اس نے ایسا کیا۔ اس نے اپنا ٹارگٹ نہیں بدلا ہے، وہی اقتدار کی خواہش ہے۔ اس نے صرف اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی بدلی ہے۔ اس نے صرف اتنا کیا ہے کہ پریشر کوکر کے اوپر جو ایک نوب ہوتی ہے نا، اس کو تھوڑا سا ہٹایا ہے تاکہ پریشر کم ہو اور کہیں پریشر کوکر پھٹ نہ جائے۔ 27 کو جو طوفان سپتمبر کو اٹھنے والا ہے اس کو جو ہے وہ دور کرے، نون اور پی 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 پہ یہ پریشر پیدا کرے کہ اگر تم نے ساتھ نہیں دیا 28ویں ترمیم پہ چھوٹے صوبے بنانے کے لیے تو دیکھو میں پنجرہ کھول دوں گا، شیر سامنے آنے والا ہے۔ تو یہ ساری ان کے مفادات ہیں، اس کے زیر اثر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ سے ڈر کے یہ فیصلہ کیا ہے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے سوچ ہے ان کی، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یا انہوں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے، اس کے جسم میں وہ پوائزن پہنچا دیا ہے کہ اب اگر وہ گھر جا کے خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک ہو اور ہمیں خدا حافظ کہہ دے تو ساری دنیا یہ سمجھے کہ کیونکہ 74 سال عمر ہے، بہت دیر سے بیمار تھے تو طبعی طور پہ موت ہو گئی اور ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ یہ سب ان کی ٹیکنیک ہے، ہمیں ان تمام چیزوں کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ اچھا صاحب، دیکھیے ایمرجنسی کی صورتحال میں تو آپ مریض کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں نا، یہاں پہ 2 دن کا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے، 2 دن کیوں مانگے گئے ہیں؟ ایک ایسا پیشنٹ جس کی ہارٹ کا ردھم جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اور بلڈ پریشر جو ہے وہ اتنا اوپر جا رہا ہے، جس کو تم 2 وقت نیند کی دوا دے رہے ہو، صبح اور رات شام کو، تم کہتے ہو کہ 3 ڈاکٹرز دن میں ان کو دیکھنے آتے ہیں، اور کی ضرورت پڑے تو ہم اور بھی بلا لیتے ہیں، تو یہ علامات ہیں، مینیفیسٹیشن ہے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ جس کا بلڈ پریشر اتنا بڑھا ہوا ہو، جس کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ اینجیوگرافی کی ضرورت ہے، جس کے اتنا بڑا گریٹ ڈپریشن ہو، سیاہ کمرہ ہو، اس کو وہاں 2 دن تک مزید کس لیے رکھنا چاہتے ہو؟ اس کے جسم سے کوئی کسی دوا کے اثرات کم کرنا چاہتے ہو، ختم کرنا چاہتے ہو، یا کوئی مزید دوا بڑھانا چاہتے ہو؟ 2 دن وہاں پہ کیا پیپر ورک ہوگا؟ مجھے بتائیے، 2 دن کا پیپر ورک ہوتا ہے کیا؟ نہیں، چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ وہاں کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ ایسی کیا اٹریکشن ہے؟ اس کے لیے تو کوئی اٹریکشن نہیں ہے۔ ان کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اس کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کے لیے 2 دن مانگے گئے ہیں، اب ہمیں ان 2 دنوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ اس میں یہ کیا کچھ کرنے والے ہیں۔ دیکھیے مریم نواز، میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، مریم نواز جو ملاقات کرنے گئی ہیں، کہتے ہیں 2.5 گھنٹے تک کی ان کی ملاقات ہوئی عاصم منیر سے، تو وہ عاصم منیر سے ان کے مراسم اتنے اچھے ہیں کہ وہ انہیں ان سے بات منوانا جانتی ہیں، لیکن اب عاصم منیر آج کے حالات میں کیا ان کی بات مانیں گے؟ چاروں طرف سے طوفان اٹھتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان حالات میں بھی وہ بہت بڑے رنگیلے شاہ ہوں گے کہ جو اب مریم نواز کی بات مانیں اور اس حکم کو جو ہے وہ کوئی اور طریقہ کریں اور عمران کی رہائی کو ناکام بنائیں۔ ابھی بھی جس انداز سے ہم خوش ہو رہے ہیں تو خوشی ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے عمران خان رہا ہو گئے۔ ایک خاتون نے
پھولوں سے بڑی گاڑی لے جا کے وہ سارے پھول صرف الشفا ہاسپٹل کے سامنے پھینک دیے کہ یہاں محبوب قائد آنے والا ہے. لوگوں کا سینٹیمنٹ سمجھے یار، لوگوں کے جذبات سمجھے. اب اس بار عاصم منیر ان کو تسلی دے دے گا، وعدہ نہیں کر سکتا. حالات ایسے نہیں ہیں. اچھا، آخری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا معاف کیجیے گا، کہ پی ٹی آئی کو اپنا 27 ستمبر کا پلان جو ہے اس کو کسی صورت ختم کرنا تو دور کی بات ہے، سلو ڈاؤن بھی نہیں کرنا چاہیے اس وقت تک جب تک عمران خان رہا نہ ہو جائے. دیکھو، یہ تمہارے پرو ایکٹیو ہونے کا وقت ہے. تمہیں اس وقت جو ہے بڑھ کر آگے آنا چاہیے. تم اس پوزیشن میں ہو. اگر تم ان کی سازشوں میں یا ان کے جھوٹے وعدوں میں آ گئے، ان کے جھوٹے وعدوں میں مت آنا. بی اے مین، جسٹ گو اینڈ گیٹ دیم. ان کو پکڑو. اب یہ پکڑنے کا وقت ہے، پیچھے مت ہٹنا. پوری دنیا یہ سب منظرنامہ دیکھ رہی ہے اور تمہاری سپورٹ میں ہے. اس وقت کو ضائع مت کرنا. اگر اس وقت کو تم نے ضائع کیا تو پھر تم نے عمران سے محبت نہیں، دشمنی نبھائی. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.